فرشتے نے عرض کی مالک کبھی آپ بھی مسکرائے ہیں، کبھی آپ کو ہنسی آئی ہے؟ میرے رب نے فرمایا ہاں میں 2 مرتبہ ہنسا ہوں۔ کتنے مرتبہ؟ مالک کب؟ فرمایا ایک تو جب میں کسی کو عزت دینا چاہوں اور اس کے راستے میں لوگ روڑے اٹکاتے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، اس کی تنقید کرتے ہیں، اس پر مثالیں کستے ہیں، اس پر باتیں کرتے ہیں، تو رب فرمایا میں دیکھ کے ہنس پڑتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بدبختو، میں تو اسے دینا چاہتا ہوں، میں تو اس کی شان بنانا چاہتا ہوں اور تو اس کی شان گنوانا چاہتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کوئی مائی کا لال جو میرا مقابلہ کرے میں اسے عزت دوں، وہ اسے عزت چھین لے۔ فرمایا چھین لے والے سے دینے والا بڑا رب العالمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں وہاں مسکراتا ہوں، اوے مائیں کو ڈیندا پیاں، او ماں کوئی پتر جمیا ہی نہیں جڑا ہی تو کھاس دکھاوے۔ رب فرماتا ہے میں مسکرا پڑتا ہوں، میں ہنس پڑتا ہوں۔ واہ کیا پھدی اور کیا پھدی کا کون کیا ہے خدا کے سامنے؟ کیا کسی کی جرت ہے؟ کیا کسی کی مجال ہے؟ کیا کسی کا مرتبہ ہے؟ کوئی کچھ نہیں، مگر جسے خدا کچھ بنا دے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ توحید یہ ہے کوئی کچھ نہیں، لا الہ، ایک منٹ، وہ میرا رب فرماتا ہے لا الہ کوئی کچھ نہیں۔ اب میں معرفت کی باتیں آج آپ کو کچھ سمجھاؤں گا، کوشش کرو کہ آپ سمجھو۔ یہ جو پیران عظام ہوتے ہیں نا، یہ مرید کو کلمہ پڑھاتے ہیں، بیٹا پڑھ کلمہ لا الہ، اسے کہتے ہیں نفی اثبات۔ کیا کہتے ہیں؟ نفی اثبات۔ لا الہ، لا معنی کچھ نہیں۔ جب یہ سالک بیٹھا ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے کہتا ہے لا کچھ نہیں۔ جب تو کہتا ہے کچھ نہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اب توجہ فرما، لا کچھ نہیں، میرا جسم نہیں، میرا بدن نہیں، میرا مقام نہیں، میری عزت نہیں، میری شان نہیں، میرا مرتبہ نہیں، میری عظمت نہیں، میری توقیر نہیں، میرا کچھ نہیں، یہ اجاز نہیں، یہ امر نہیں، یہ فلاں نہیں، یہ زید نہیں، یہ بکر نہیں، یہ کچھ نہیں۔ جب سالک کہتا ہے لا کچھ نہیں الہ مگر، اب رب بولتا ہے لا کچھ نہیں الہ مگر، جب اللہ کہتا ہے تو اس کو اپنی جان پر کنورٹ کرتا ہے، اپنے جسم پر تقسیم کرتا ہے۔ ارے کچھ نہیں اگر جسم ہے، جسم نہیں تو پھر کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی خود خدا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ بات تھوڑی گہری سی تھی اور تھوڑی مہنگی سی بھی تھی، میں نے آپ کو بڑے سستے داموں دے دی ہے۔